کے اندر اس سے ایسے کچھ جانوروں کی قربانی کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ وہ کون سے جانور ہیں؟ نمبر 1، اتنا لنگڑا جانور جو خود چل کر اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچ سکے، اس لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو کمزوری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے، اتنا زیادہ کمزور ہو کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا خود بخود، تو اس کی بھی قربانی کرنا جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 3، جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہیں کھا سکتا، بیمار ہے اتنا کہ وہ چارہ کھانے سے قاصر ہے، تو ایسے بھی جانور کی قربانی کرنا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، وہ جانور جو اندھا ہو یا جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ تو اس لیے جو ہے نا جب ہم جانور خریدنے کے لیے جائیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ اب اندھا اور کانا جانور، اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات آنکھیں بظاہر ٹھیک ٹھاک محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ کانا ہوتا ہے، ایک آنکھ اس کی ٹھیک نہیں ہوتی یا دونوں آنکھیں بعض ٹائم ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اس کی پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ گھاس تھوڑا سا اٹھا کر اس کے دونوں سائڈوں پہ کریں، یا ایک آنکھ پر اس کے جو ہے نا ہاتھ رکھ دیں، دوسری آنکھ کی طرف سے گھاس کریں۔ اگر وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر دوسری آنکھ کو بھی آزمائیں۔ تو اس طرح اگر اس کی آنکھ بالکل نہیں ہے، اندھا ہے، تو پھر بھی قربانی جائز نہیں۔ اگر وہ کانا ہے تو اس کی بھی قربانی جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 5، وہ جانور کہ جس کے پیدائشی طور پر دونوں یا ایک کان نہ ہو، دونوں کان نہیں ہیں پیدائشی طور پر، یا ایک ہے ایک نہیں ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور نمبر 6، وہ جانور کہ جس کا کان یا دم 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو، تہی حصے سے، مطلب یہ اس کی دم ہے، مثال کے طور پر دم ہے، یا اس کا جو ہے نا یہ ایک کان ہے، تو اس کے 3 حصے کریں، اور جو کٹا ہوا حصہ ہے وہ تیسرے حصے سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر وہ تیسرے حصے سے کم ہے تو پھر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، وہ قربانی پر لگ جائے گا شرعی طور پر، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اور نمبر 7، وہ جانور جس کی ناک یا پاؤں کٹے ہوئے ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو یا پاؤں کٹا ہوا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جو ہے نا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 8، وہ جانور کہ جس کا دانت گر جانے کی وجہ سے وہ چارہ نہیں کھا سکتا، اس کے دانت بالکل اس انداز میں گر گئے ہیں کہ وہ نیچے سے چارہ اٹھا کر نہیں کھا سکتا، تو اب ایسے جانور کی بھی جو ہے نا قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 9، جس کا سینگ جو ہے نا جڑ سمیت ٹوٹ گیا ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب منڈی میں جاتے ہیں تو وپاریوں نے کچھ جانوروں کے سینگ خود کاٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو سینگ 2 طرح کا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اکثر طور پر لوگ سوال کرتے ہیں۔ سینگ 2 طرح کا ہوتا ہے جانور کا، ایک ہوتا ہے اوپر سے خول جو سخت ہڈی ہوتی ہے کہ جس کو کاٹیں تو جانور کو تکلیف نہیں ہوتی، اور ایک ہوتا ہے اس کے اندر مکھ جو زردی کی صورت کے اندر ہوتی ہے، یا جو ہے نا خون کی صورت کے اندر ہوتی ہے، مکھ ہوتی ہے کہ اس کو اگر کاٹیں تو جانور کو سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر اوپر والی ہڈی ٹوٹ گئی ہے جو سخت ہڈی ہے تو اس کے ٹوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے ٹوٹنے سے جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہاں اگر جو اس کا اندر والا جو گودا ہے، سینگ کا اندر والا جو حصہ ہے نا، جو نرم حصہ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ خول چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ اگر تہائی حصے سے تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اوپر سے ویسے خوبصورتی کے لیے بعض لوگوں نے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی کوئی حرج نہیں ہوتی، اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 10، وہ جانور کہ جس کی نر اور مادہ دونوں چیزیں ہوں، کہ مطلب نر والی علامت بھی موجود ہے اور مادہ ہونے والی علامت بھی موجود ہے، جس کو عام طور پر کہتے ہیں کہ خنثی، اس قسم کا اگر جانور ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی عیب تصور کیا جاتا ہے وپاریوں کے زبان کے اندر، تو جو چیز عیب ہوتی ہے تو عیب والے جانور کی قربانی جو ہے نا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 11، وہ جانور جو صرف گندگی کھاتا ہے، کہ صاف ستھری چیز نہیں کھاتا، گندگی کی طرف منہ مارتا ہے، ہمیشہ گندگی کی طرف ہی جاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جو ہے نا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 12، جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں، کوئی ایسا جانور ہے، وہ چاہے وہ گائے ہو، وہ بھینس ہو یا بکری ہو، کوئی بھی مادہ جانور کہ جس کے تھن کٹے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی کرنا جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔
اور نمبر 13 وہ بکری جس کا ایک تھن خشک ہو جائے. بعض دفعہ جانوروں کو جو ہے نا ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا دودھ بڑھنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بیماری کی وجہ سے ایک تھن ختم ہو جاتا ہے کہ اس میں سے دودھ نہیں آتا. تو اگر بکری کا ایک تھن ختم ہو گیا ہے تو اس بکری کو قربانی پر ذبح کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے. اسی طرح جو 4 تھنوں والے جانور ہیں جس طرح کہ بھینس ہے یا گائے ہے، ان کے اگر 2 تھن خراب ہیں کہ ان میں سے دودھ نہیں آتا، وہ چھوٹے ہیں، تو ان کی بھی قربانی کرنا جو ہے نا یہ درست اور جائز نہیں ہے. اور حاملہ جانور، حاملہ بکری ہو، وہ بھینس ہو، وہ گائے ہو، ان کی قربانی کرنا ناپسندیدہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. جو حاملہ جانور ہو اسے بچنا چاہیے، محفوظ رہنا چاہیے. اور ذبح کرتے وقت، اور اس کے اندر جو ہے نا ذبح کرتے وقت اگر کسی جانور، جس طرح کے عام طور پر ہم اناڑی لوگ ہوتے ہیں قربانی کے موقع کے اوپر، اناڑی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو گرانے کا طریقہ نہیں آتا ہوتا، اپنی طاقت کے بل بوتے پر گرا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر طاقت نہیں چلتی جانور کو گرانے کے لیے، طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، تجربے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کسائی کو تجربہ ہوتا ہے، وہ بڑے سے بڑے بیل کو جو ہے نا وہ اکیلے گرا لیتا ہے، اور ہم 10 آدمی مل کر اس کو نہیں گرا سکتے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو گرانے کا تجربہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو اس لیے اپنے زور نہ آزمایا کریں، بلکہ کسی تجربہ کار آدمی کو بلا کر اسے یہ کام لیا کریں. تو اگر گراتے وقت، جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے اندر کوئی عیب لاحق ہو گیا ہے، اس کے اندر اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، یا اس کا کوئی سینگ ٹوٹ گیا ہے، یا اس کا کوئی کان شان ٹوٹ گیا ہے، کوئی اور اس کے اندر ایسا عیب لاحق ہو گیا ہے کہ جو عام طور پر وہ قربانی پر جائز نہیں ہے، لیکن قربانی کرتے وقت، ذبح کرتے وقت اگر کوئی اس قسم کا اس کو عیب لگ گیا ہے تو اب اس کی قربانی جائز ہوگی. اب اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے جانور کا انتظام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی کے اوپر جو ہے نا وہ تکبیر پڑھ دیں گے تو اس کی قربانی جو ہے نا وہ ہو جائے گی. اب اس سے آگے آتا ہے کہ جانور میں شراکت، کہ ایک جانور کے اندر کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں. بکری، دمبا، چھترا، بکرا، یہ ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بکرا لیتے ہیں تو کہتے ہیں ساریاں دی طرفوں ہو گئی. ساریاں دی طرفوں کسی دی بھی نہیں ہوتی، وہ پھر صرف جانور کا وہ گوشت دیا جو آپ لے کر آتے ہیں. جب ایک بکری کو 10 آدمیوں میں تقسیم کریں گے نا قربانی کرتے وقت، وہ ان 10 میں سے ایک کی بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے جو ہے نا اگر ایک جانور کی آپ گھر کے اندر قربانی کر رہے ہیں تو گھر کے افراد میں سے جو سرپرست ہے، جو صاحب اختیار ہے، اسی کے نام حصہ موسوم کریں. کھائیں سارے مل کر، سب مل کر کھاؤ، لیکن قربانی کسی ایک کی طرف سے ہوگی. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو جانور ہے نا، بکری، دمبا، چھترا، یہ چیزیں یہ فقط ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہیں، 2-3 اس کے اندر شراکت دار نہیں ہو سکتے. قربانی کے حصے کے طور پر گوشت کھانے کے لیے چاہے 100 آدمی شریک ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور گائے یا بیل یا اونٹ، تو اس کے اندر جو ہے نا 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 آدمی مل کر جو ہے نا اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اونٹ کے اندر بھی 7 حصے ہو سکتے ہیں. بعض لوگ جو ہے نا اونٹ کے متعلق کہتے ہیں کہ نہیں یہ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، اس کے حصے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کے کوئی حصے زیادہ نہیں ہوتے. جتنے حصے بیل گائے کے ہو سکتے ہیں اتنے ہی حصے اونٹ کے ہوتے ہیں. تو اس کے بھی 7 حصے ہوتے ہیں، اور گائے کے بھی 7 حصے ہوتے ہیں. تو اونٹ کے بھی کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7 حصے. 7 افراد مل کر جو ہے نا یہ قربانی کر سکتے ہیں. تو اس سے جو ہے نا اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے نا اس کے پاس گنجائش اتنی نہیں ہوتی، لیکن بچوں کی طرف سے مجبوری ہوتی ہے کہ بچے بار بار اصرار کر رہے ہوتے ہیں، تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ جناب کسی اور کو ساتھ پڑوسی کو ڈھونڈ لیتا ہے کہ یار ہم دونوں مل کر ایک حصہ رکھ لیتے ہیں. 20,000 روپے کا حصہ ہے تو 10,000 آپ دے دیں، 10,000 میں دے دیتا ہوں، تو مل کر قربانی کر لیتے ہیں، آدھا آدھا گوشت کر لیں گے. تو یہ ذہن میں رکھنا، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. ان 7 افراد میں سے جو باقی ہیں نا، وہ تو ایک نے تو غلطی کر لی کہ آپ نے حصے کو تقسیم کر دیا. جو اس کے باقی جو شراکت دار ہیں قربانی ان کی بھی نہیں ہوگی، کہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے اس کی درستگی کیوں نہیں کی، اس کا نیت کو درست کیوں نہیں کرایا. تو ایک حصے کے اندر جو ہے نا 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتے نا 20,000 روپے کا حصہ میں 15 دوں گا، باقی 5,000 کا حصہ کسی اور کو دے دیں. تو یہ اس کے اندر تقسیم نہیں ہے. 7 حصے مطلب اس کا یہ ہے کہ 7 افراد ہی شریک ہوں، 7 آدمی ہی اس کی جو ہے نا وہ قربانی کے اندر جو ہے نا وہ نیت کریں اس جانور کے اندر. اب اس کے اندر جتنے جو 7 حصہ دار ہیں نا، پہلے ایک جگہ پر جمع ہو کر سارے اس بات کی نیت کا اعادہ کر لیا کریں کہ ہم سب کی نیت اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے
جو ہے نا جناب خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ادائیگی ہے، ان کی رضا حاصل کرنا مقصود ہے، گوشت حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، تو پھر قربانی ٹھیک ہے۔ اگر ان 7 حصہ داروں میں سے کسی ایک کی نیت یہ ہے کہ پورا سال اسی گوشت نہیں کھاتے، چلو سال بعد گوشت کھا لوں گے، تو ان 7 میں سے کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے نا جو شخص اپنی قربانی جو اجتماعی قربانیوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، یا ایک جانور بڑا لے کر محلے کے اندر مختلف گھرانوں کے افراد جمع ہو جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو سارے جمع ہو کر جو ہے نا پہلے نیت کا اعادہ کر لیا کریں۔ تو ان میں سے کوئی ایسا شخص بیچ میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ جس کی نیت فقط جو ہے نا گوشت حاصل کرنے کی ہو، قربانی کی نہ ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نہ ہو۔ قربانی یا دیگر عبادات یہ فقط حلال کے مال سے ہی ہوتی ہیں۔ سود کے پیسے سے بندہ مسجد تو کیا خانہ کعبہ بھی بنا دینا تو اس کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ حلال کے مال سے ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ کی نظروں کے اندر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کی ذریعہ آمدن وہ حرام ہے، حرام ذرائع سے وہ مال و دولت کماتا ہے، یا سود خور ہے، سود کے اوپر کاروبار ہے، سود کا لین دین ہے اس کا، تو ایسے شخص کو اپنے قربانی کے جانور میں بالکل حصہ دار نہ بنائے کہ جس کی آمدن حلال ذرائع سے نہیں ہے۔ اور عام طور پر یہ جو ہے نا محلوں کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو محلے دار تو سارے ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں، تو لہذا ایسے شخص سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس کا ذریعہ آمدن حلال طریقے سے نہ ہو، حرام ذرائع سے جو ہے نا اس کا ذریعہ آمدن ہو۔ تو یہ حلال ذرائع سے قربانی کی جا سکتی ہے، حرام